الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا دو غلط نہیں کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ، جو ان پر مٹی اور پتھر کی کینکریاں پھینکتے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، اور ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ محترم حضرات، یہ عرب کا مشہور واقعہ کہ ابرہہ نامی ایک شخص ہاتھیوں کے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف آیا۔ اس کا یہ مذموم ارادہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو برباد کر دے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دو غلط کیا اور چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں، اور وہ پرندے وہاں آ کر وہ کینکریاں گراتے۔ جس فوجی پر وہ ایک پتھر لگتا تو وہ پتھر لگنے سے فوجی جو ہے ہلاک ہو جاتا، اور اس کی ہڈیاں اس کا گوشت چھوڑ دیتی، اور وہ ایسے لگتے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ محترم حضرات، اس سورہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر وسائل نہ بھی ہوں لیکن پختہ یقین ہو، سکہ ایمان ہو، اور اللہ کے ساتھ وہ بسری ہو تو کوئی گھاٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تمہیں فائدہ دینے پہ لگ جائے، اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا، اور اگر پوری دنیا تمہیں تکلیف دینا چاہے، تمہیں پریشان کرنا چاہے، تمہیں زحمت دینا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو تمہیں کوئی دنیا کا شخص تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح کا ایمان بنانا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم اس طرح کا ایمان بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور زیادہ سے زیادہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔